عباس رضوی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. لانگ ڈسٹینس کال ہے, تھوڑی سی ڈسٹربنس کی معذرت چاہتے ہیں, اور بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ سمن عباس رضوی صاحب نے اپنی اس وقت جو ہے وہ کیونکہ بڑی مصروفیت ہے, ہر جگہ لوگ جو ہے وہ محفلیں ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ محفل کا اہتمام کیا گیا ہے مومنین کی جانب سے تمام حسینیات میں, تمام سینٹرز میں. تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں, اور آگے علماء کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, سید احمد نقوی صاحب قوم المقدس ہمارے ساتھ قبلہ آپ کی طرف جائیں گے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وہ عظمتیں, وہ فضیلتیں جو شاید کسی نصیب میں نہیں آئیں, ان کے اوپر بات کریں گے. وجہ خلقت کائنات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین, وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین, لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد, ولادت باسعادت صدیقہ طاہرہ زہراء مرضیہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا محضر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف, اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند متعال ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ نے جو سوال کیا اس سوال پہ میں سیدھا آؤں کیونکہ وقت بہت کم ہے. سیدھی سی بات ہے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اتنے معارف ہیں, وہ ذات ہے, وہ قدسیہ ذات ہے جس کے بارے میں کسی عام بشر کو طاقت نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے بارے میں لب کشائی کی کرے. اور ہم تو طفل مکتب ہیں, نہ عالم ہیں, نہ کچھ طالب علم کہلانے کے بھی کاش کے لائق ہوتے. جناب سیدہ کے بارے میں اس انداز سے ہم جو بساط ہے, جو ہماری اوقات ہے, اس حساب سے ہم گفتگو کریں گے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک حدیث ہے جو حدیث قدسیہ کہی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں اکثر سوال بھی ہوتا ہے. آپ جیسے یہاں زندگی گزار رہے ہیں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کئی افراد نے اسی حدیث کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی صحیح کہ اس کی سند کیسے ہے, اس کی دلالت کیسے ہے, تو اس کے بارے میں وضاحت کریں. وہ حدیث یہ ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. یہ حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں حالانکہ آپ اگر جو افراد اہل مطالعہ ہیں, اہل ذوق ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث جنت العاصمہ کے مؤلف نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے, اور کئی دوسرے بزرگان نے بھی اس حدیث کو اپنی کتب میں تحریر کیا ہے. سند کے حساب سے بحث تب کی جاتی ہے. ہمارے ہاں بڑا شبہہ اور بڑا المیہ یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے پوچھتے ہیں اس کی سند کیا ہے. جو چیز دماغوں سے اوپر چلی جاتی ہے کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے. جس چیز کو انسان درک نہیں کر سکتا اس کے لیے کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے, یہ حدیث ضعیف ہے اور میں اس کو سمجھ نہیں پاتا. بھائی تم میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو سمجھو؟ اصلاً کوئی درک ہی نہیں کر سکتا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل کو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو مقام لیلۃ القدر کہا گیا ہے. وہ جناب سیدہ جس کی شباہت قدری ہے, لیلۃ القدر سے, شب قدر سے ان کی شباہت دی گئی ہے. جب لیلۃ القدر سے شباہت دی گئی ہے
تو عام انسان کی بساط میں نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، تمہیں کیا سبحان معلوم کہ اللہ، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا اللہ پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ جس نے محمد، لیلۃ القدر کو درک کیا وہ جناب سیدہ کو درک کر پائے گا. اور سیدھی سی بات ہے کہ لیلۃ القدر کو درک کرنا یا تو خدا کا کام ہے یا اہل بیت علیہ السلام کا، انبیاء کا کام ہے. کسی عام انسان کی وسعت نہیں ہے، کسی عام انسان کو طاقت نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جان سکے. اور لیلۃ القدر جس کو عام انسان سمجھ نہیں پاتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا کنہ کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، لیلۃ القدر کو عام بشر روایات کے روح سے، قرآن کے روح سے نہیں سمجھ پاتا. تو لیلۃ القدر تو ایک رات ہے جو جناب سیدہ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ ایک رات جناب سیدہ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. جب ایک رات جو جناب سیدہ کے صدقے میں ان کے فیض کی وجہ سے خلق ہوئی تو تم جناب سیدہ کو کیا سمجھو گے؟ تمہیں طاقت ہی نہیں جناب سیدہ کی فضائل اور ان کی معرفت کو سمجھ پاؤ. سبحان اللہ. تو یہ حدیث اس انداز سے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو افلاق کو ہم خلق نہ کرتے، سبحان اللہ، کو خلق نہ کرتے، عالمین کو خلق نہ کرتے. اچھا حدیث یہاں پر رکی نہیں ہے، حدیث آگے چلیے. لولا علی لما خلقتک، اللہ اللہ، سبحان اللہ، واہ. اگر علی نہ ہوتے، اے پیغمبر اگر علی نہ ہوتے، لما خلقتک، ہم آپ کو بھی خلق نہ کرتے. اب اس میں وضاحت دوں گا کہ کیا مراد ہے، کیسے مراد ہے، کیونکہ جلدی میں کچھ افراد کلپیں تھوڑی تھوڑی کاٹ کے اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں اس کا عقیدہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پوری بات سنا کریں، اور جو پوری بات سنتا ہے وہی اچھا بندہ ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کلپیں کاٹ کے دوسروں کی شخصیت کشی کرنا اچھا کام نہیں. لولا علی لما خلقتک، اگر مولا علی نہ ہوتے اے پیغمبر آپ کو خلق نہ کرتا. اچھا یہاں پر بھی بات نہیں رکی، حدیث نہیں رکی. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کتب میں موجود ہے. کوئی مولوی صاحب یا مولانا صاحب نے اپنی طرف سے لکھ نہیں دی، یہ حدیث قدسی ہے. تمام کتب میں سلفن اور ابھی جو علماء موجود ہیں معاصر، آپ پوچھ لیں ان سے کہ حدیث کتابوں میں موجود ہے. تھوڑی مطالعہ کرنے کی زحمت انسان کرے تو یہ کتابوں میں موجود ہے. اچھا اس میں تھوڑی وضاحت کروں گا اور قبلہ کو بھی ٹائم دوں، وہ بلا کر کہیں گے کہ شاہ صاحب آج زیادہ بول رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، جناب سیدہ اگر نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. اچھا یہاں پر ایک چیز کا حل ہونا ضروری ہے. شاید کسی کے ذہن میں یہ شبہ آئے کہ دیکھیں پیغمبر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد تمام چیزوں سے افضل ہے. عالمین میں افضل ترین انسان رسول خدا ہے، ان کے بعد مولا علی اور جناب سیدہ ہے. اس میں ہمارا عقیدہ ہے شیعیان حیدر کرار مکتب تشیع کا، یہ مسلم یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. رسول خدا افضل ترین مخلوقات ہے. اچھا تو پھر یہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں کیسے بیان کیا گیا ہے کہ اے پیغمبر اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا، علی کو بھی خلق نہ کرتا، یا علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑی وضاحت چاہیے. اگر وقت ہے تو میں تھوڑا بیان کروں گا، ورنہ میں اپنے دوسرے سیشن میں بیان کروں گا. اگر وقت ہے تو میں بھی ابھی دوبارہ سے آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ یہ تفصیل طلب معاملہ ہے اور اس پر اچھی گفتگو ہونی چاہیے. جلدی میں اجرت میں جو ہے وہ اس کے معنی جو ہے وہ برملا نہیں ہو پائیں گے. جناب سید رومان رضوی صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ بڑا نورانی پروگرام جو کہ ایک خوبصورت منقبت سے شہزادی کی شان میں جو ہے وہ شروع کیا گیا. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اس میں فضائل کی اس میں برسات ہونی چاہیے، تھوڑے سے اور شہزادی کے فضائل یہاں پر بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ.
الحمدللہ، خداوند کریم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے کہ اللہ نے وہی سعادت عطا کی کہ ہم اس وقت جشن صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے شہزادی کی ولادت باسعادت کے حوالے سے خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ اس خوشی کو ظہور امام زمان علیہ السلام سے ملحق فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں صدیقہ طاہرہ کے وسیلے سے دعا کرتے یا اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما۔ سب سے بڑی دعا ہے کہ ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ اہل بیت ٹی وی کے تمام اراکین کے جو اس پروگرام کو پیش کرنے میں کوشاں ہیں، تمام ناظرین کو جلد از جلد نجف اشرف کربلا معلیٰ تمام اطراف عالیہ کی زیارت نصیب فرما۔ بہت خوبصورت پروگرام آپ نے منعقد کیا۔ مولانا احمد نقوی صاحب کو میں مقدسات سے بھی حاضر ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عقیدت اور دعا کی گزارش ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مبارکباد پیش کریں اور دعا بھی کریں انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی سیدنا العزیز، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ۔ کہ آگ دوزخ کی ہمیں کیسے جلائے گی بتا، ہم نے تو فاطمہ زہرا کی دعا پائی ہے، کیسے اس بیوی کے بولوں میں قصیدے لکھی ہیں، اس کی چادر سے محمد نے شفا پائی ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی سمیت ابنتی فاطمہ ان اللہ عز وجل فتمہا وفتم من احبہا من الناس۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس روایت کے راوی ہیں۔ کتاب علل الشرائع کی جو بڑی معتبر کتاب ہے، حوالہ بھی میں نے پیش کیا۔ امام بیان کرتے ہیں کہ میرے جد پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ فاطمہ کو اور ان کی وہ تمام امتیں کہ جو فاطمہ سے محبت کرتی ہیں، اللہ نے آتش جہنم سے آزاد رکھا ہے، آتش جہنم سے انہیں نجات عطا کی ہے۔ تو بی بی کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ بی بی فاطمہ ہے، بی بی پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی ہیں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امامان حسنین علیہ السلام کی مادر گرامی ہے، رحمت للعالمین جو ذات و ذات کو محمد کہتے ہیں اور عالمین کی رحمت کے لیے جو رحمت بن کر آئی اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایمان کی کائنات کے امام کو امیر المومنین کہتے ہیں کہ جن کو ایمان کہا جاتا ہے، لیکن کل ایمان کی زندگی کا جو نصف ایمان قرار پائیں اسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے جنہیں سردار جنت کہا جاتا ہے، آپ دونوں امام کی جنت جن کے قدم تلے ہے، اس عظیم المرتبت شہزادی کونین مخدومہ کونین کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ کوثر کہہ کے خطاب کیا، فاطمہ وہ کوثر ہے کہ جو خدا نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا، فاطمہ وہ شجر طوبہ ہے کہ جس نے اٹھنے والی خوشبو سے شب معراج معطر ہو گئی، فاطمہ شجر طوبہ کا وہ پھل ہے کہ جس کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اندر اس طرح رچا بسا لیا کہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی فاطمہ جزو رسالت قرار پائی۔ فاطمہ سلام اللہ کی عظمت اور رفعت اور بلندی کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ کائنات کا امام، وقت کے امام حضرت امام زمان علیہ السلام جس کی زندگی کی سیرت کو، جس کی زندگی کے اطوار کو، جس کی زندگی کے طور طریقے کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں، اس فضیلت مآب بیوی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ فضیلت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کے لیے کہا ہے، بڑی فضیلت شہزادی کی ایک فضیلت کا میں آپ کے اس پروگرام میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کوثر کہہ کے یاد کیا ہے، جیسا کہ مولانا احمد نقوی صاحب نے کہا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ادراک بشریت کے افکار و خیالات سے بالا تر ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ میں ایک سوال جواب کی شکل میں دوں گا کہ صدیاں گزر گئیں، جو امت قدر والی رات کو ابھی تک نہ سمجھ سکی، وہ قدر والی ذات کو کیا سمجھے گی؟ اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کا یہ ہم پر کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی یہ نوازش ہے کہ اللہ نے ہمیں ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خلق کیا ہے۔ بی بی نے اپنی زندگی آپ اگر دیکھیں تو بی بی کی زندگی، بی بی کی عمر مبارک فقط 18 سال ہے۔ 18 سال زندگی کے آغاز کو بھی نہیں کہا جاتا، یعنی آج ہمارے معاشرے میں 18-19 سال یعنی ابھی لڑکپن کا دور کہا جاتا ہے، یعنی انسان ابھی کھیل کود میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بنت پیغمبر
زوج امیر المومنین مادر حسنین مخدوم کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فقط 18 سال کی زندگی خدا کی بارگاہ سے دستیاب ہوئی، اور اس زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم اگر کیا جائے تو 2 حصے اس طرح تقسیم ہوتے کہ 9 سال وہ زندگی کا حصہ ہے کہ جو سن بلوغ سے پہلے کا ہے، کہ جس میں تکلیف شرعی بھی عائد نہیں ہوتی، اور فقط 9 سال کی زندگی میں آپ نے تبلیغ دین کی اس یونیورسٹی کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ آج بھی اگر کوئی اس مدرسے میں بغیر کسی تعصب کے داخلہ لینا چاہے اس نیت سے کہ مجھے ہدایت مل جائے، تو انشاءاللہ خداوند کریم ہدایت کرے گا۔ خداوند کریم اس مدرسے میں، اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے ہر طالب علم، ہر شاگردہ کی اللہ ہدایت کرے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی فضیلت کے حوالے سے یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جب بھی آپ تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے احترام فاطمہ کے لیے۔ میں ایک جملہ اکثر اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی بیٹیوں کو، ساری دنیا کی ثقافتوں کو آج ہیومن رائٹس پہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، پوری دنیا کی خواتین کو بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی عظمت پناہ بارگاہ میں سلام عرض کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بی بی زہرا سلام علیہ کی ولادت سے پہلے وہ خاتون، وہ عورت کے جس سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بی بی نے اپنی زندگی سے بندگی کے ان رموز کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ احترام فاطمہ میں پیغمبر اسلام اڑ جاتے تھے۔ اور آج جو باپ، آج جو قدر، آج جو وہ فادر کہ جو اپنی بیٹیوں کو سینے اور کلیجے سے لگا کر پیار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اپنے باپ کی زینت بیٹیاں قرار پاتی ہیں، یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا ایک حصہ ہے، ایک گوشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی کو بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ میں ایک خوبصورت سی حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی، یہ دختر نیک اختر کہ جس کے لیے خود حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ آپ بیان کرتے کہ مجھے خطاب کر کے رسول اللہ نے کہا، یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن ایسر ذلک المواطن الموت والقبر والمیزان والحشر والصراط والحساب۔ 10 درجے کے ایمان پہ فائز حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی، ان میں سے آسان ترین مقامات، آسان ترین جگہ وہ ہیں کہ جن میں موت کو شمار کیا گیا، حساب کو شمار کیا گیا، وہ محشر کا میدان کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ صراط کے جہاں سے گزرنے کے لیے لوگ آج کانپ رہے ہیں کہ وہ پل صراط کے جہاں کی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ اتنی تیز ہوگی اور اتنی باریک ہوگا وہ راستہ کہ انسان کا چلنا دوبر ہوگا۔ تو فاطمہ زہرا کی محبت ان تمام مقامات پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ تمام ناظرین اہل بیت ٹی وی اور تمام اراکین اہل بیت ٹی وی کی طرف سے بارگاہ امیر المومنین میں مبارکباد پیش کرتے کہ مولا آپ کی فاطمہ کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، اپنے چاہنے والوں پر نگاہ کرم فرمائے۔ وقت امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے انشاءاللہ سوال کے لیے ہم آپ کے انتظار میں۔ بہت خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے وہ پروگرام کا آغاز بھی ہوا اور اس کے اندر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وقت میں رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جناب زہرا سلام علیہ کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر، چونکہ ہمارے ساتھ میں نہیں، کسی کے بھی ساتھ میں نہیں ہے کہ آپ کی اس عظیم الشان شخصیت پر جس کو لیلۃ القدر سے تشبیہ دی ہے اور کہا بھی کیا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس پر کوئی بات کر سکے یا کھول سکے، مگر ہم اپنی، چونکہ ہم جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس پرندہ جو کہ جناب ابراہیم کی آنکھ بجھانے چلا اس کی چونچ میں ایک قطرہ آتا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ایک قطرے کے ساتھ جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے ایک مالا بنا کے، ایک تسبیح بنا کے آپ کی بارگاہ میں ان الفاظوں کو ہدیہ کریں۔ سید احمد نقوی صاحب آپ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کر رہے تھے، وہاں سے بھی گفتگو کو متصل فرمائیں کہ وجہ خلقت میں جناب زہرا سلام علیہ کو کیوں کہا گیا کہ اگر آپ کو پروردگار خلق نہ کرتا تو پھر کسی کو خلق نہ کرتا، اس کی وجہ آپ بیان فرما رہے تھے، اس کو کمپلیٹ کیجیے۔ یہ جگہ بہت باعث مسرت ہے کہ نجف اشرف سے قبلہ صاحب نے گفتگو کی اور ہمارا سلام بھی مولا کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ توفیق الہی ہے کہ انسان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل پڑھے، اور یہ توفیق
फकत सआदत मंद इंसान को ही मिल सकती है, क्योंकि मोहब्बत फातिमा और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा उस अंदाज से इंसान जो हकीकत में इन हस्तियों से जो इश्क करता है, मोहब्बत करता है, यही इंसान इस कायनात में सआदतमंद है। वो इंसान शकी और बदबख्त है जो अहल बैत अलैहिस्सलाम से नफरत करता है। और इससे बड़ी क्या सआदत होगी कि जनाब सैयदा के अय्याम में और उनकी खुशी के अय्याम में हम खुशी मनाते हैं, उनके गम के अय्याम में हम गम मनाते हैं। यही इंसान के दरवा के सआदत के लिए काफी है। मैं बयान कर रहा था कि लौला लम्मा खलक़तुल अफलाक व लौला अलीयुन लम्मा खलक़तुक व लौला फातिमा लम्मा खलक़तुकुमा। इन तीन महवरों को अगर इंसान समझेगा तो वो जो सारे शुबहे इश्कालात जो वारिद होते हैं वहाबियों की तरफ से या उन अफराद की तरफ से जो हकीकत में न जनाब सैयदा की विलायत तकवीनिया को समझे हैं कि जनाब सैयदा दरवा के विलायत तकवीनिया की मालिका हैं। आज भी किसी ने एक सवाल पूछा मुझसे कि मौलाना साहब ये बताएं कि क्या जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस कायनात की मालिका हैं और इस कौनो मकान की हाकिमा हैं? तो मैंने उसको जवाब दिया, ये कौनो मकान, ये आलमीन जो सबब हैं जिसकी वजह से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से ये कायनात खल्क की गई है, तो ये हाकिम होना तो दूसरा मरहला है। ये कायनात होती ही नहीं अगर जनाब सैयदा ना होती। ये मुल्को, मलकूतो, जबरूतो, फरिश्ते कुछ भी ना होता अगर जनाब सैयदा ना होती। तो सीधी सी बात है, हाकिम है, ये विलायत इलाहिया इनके पास है। असली वली खुदावंद मुतआल है, असली हाकिम खुदावंद मुतआल है और उस खुदा ने इनको विलायत अता की है। नजरिया सही पढ़ते नहीं, जल्दी में मुशरिक कर देते हैं, जल्दी में पता नहीं क्या से क्या शुबहे जो है हमारे मकतब में इजाद करना शुरू कर देते हैं। लौला लम्मा खलक़तुल अफलाक, अगर पैगंबर आप न होते तो कायनात को खल्क न करते। तो यहाँ पर आपने खुद एक मजालिस में और महफिल में कुतुब में एक चीज पढ़ी है कि इंसान कामिल बनने के लिए इस आलम को बनाया गया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी इस कायनात को जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया है कि इंसान क्या बने, इंसान कामिल बने। इंसान कामिल, आलम की खिलकत का मकसद इंसान कामिल है। यानी अगर इंसान हैवानियत में जिंदगी गुजार दे, वो इंसान अब भी अगर हैवान है और जाहिरी हिसाब से जैसे दूसरे परिंदे चरिंदे हैवानात उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दूसरी चीजें उस अंदाज से गुजारते हैं, अगर ये भी इंसान उसी तरह जिंदगी गुजारे तो ये इसमें और दूसरे हैवानात में क्या फर्क पड़ा? असल मकसद इस कायनात का इंसान कामिल है। जी कॉल ले लें आप, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई अस्सलाम वालेकुम और इंतहाई का एहतराम मौलाना अहमद लतीफ साहब और हमारे भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को जश्न अहमद जनाज़ा की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला के सबके में हमारे वक्त के इमाम को इतने ज़हूर अता फरमाया, हमारे लिए और बड़ी है और हमारे लिए ये है कि हमें उनके नाज़रीन में शुमार फरमाया। और आपकी इजाजत से यही कहूंगी, मौके खामा से फरमाइश का समंदर लिखो, खेमे है मर्तबा बिन से नंबर लिखो, कुरान से लोमानी है तो लिखो, बहने इस्मत से चिनो और दुर्गे कर लिखो, समाज चांद से सूरज से उजाले लेकर नूर से नूर की तमजीद का दफ्तर लिखो। अल्लाह अकबर। आया तमजीद के उन्वानों से इन शहजादी को कुरान का पैकर लिखो। अबू तालिब की बहू के एहसान सिफ्त नबी हम सरे हैदर लिखो। ज़हरा के वाह वाह रानी से सुभान अल्लाह लिखो। कौन ज़हरा से क्या कहने करीब जिसको कुर्बान से मुक़द्दस करें मौला की है। बस में नबी किसे मर्तबे में लिखो, किसके बारे में लिखूं, फातिमा ज़हरा जैसी है, रफ़ीक़ कोई है
علی بھائی اور مجھے میری فیملی کو ضرور شاد رکھیے گا. جزاک اللہ. میں جائیں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور اس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں احمد بھائی جلدی سے مکمل کیجیے کیونکہ وقت ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش کم ہو رہی ہے. بسم اللہ. جی آگا، وقت تو بلا کر ویسے بھی کم تھا، اور جناب سیدہ کے بارے میں بہرحال بہت مسرت محسوس ہو رہی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایسے اشعار انسان واقعا جولان آ جاتا ہے. انسان اس عالم کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ انسان کامل ہے، یعنی انسان کامل بننے کے لیے یہ عالم یہ سب کچھ سجایا گیا ہے. اگر انسان نہ بنے تو اس خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، امام کا مقام نبوت سے برتر ہے. امام کا مقام نبوت سے برتر ہے، یہ مسلم نظریہ ہے مکتب تشیع کا. نمبر 2. نمبر 3، عبودیت کا جو مقام ہے وہ دوسرے مقاموں سے افضل ہے. اب یہاں پر شاید کوئی سوال کر دے کہ یہ مولوی صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے. مولوی صاحب نے کیا نہیں کیا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو رسول خدا نبی ہیں، رسول ہیں، یعنی سب سے بڑے عنوانات جو اس کائنات کے ہیں وہ رسول خدا کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ موجود ہیں. اب جب رسول خدا اللہ کے محضر میں جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو خداوند متعال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتاؤ بما اشرفک، اب کیا چاہیے؟ نبوت تمہارے پاس ہے، رسالت تمہارے پاس ہے، اب کچھ اور چاہیے؟ رسول خدا نے وہاں پر جو ڈیمانڈ کی ہے، جو تقاضا کی ہے، وہ یہ ہے ان تنسبنی الیک، اے میرے پروردگار مجھے منسوب کر دے اپنے آپ کی طرف، یعنی مجھے اپنا عبد بنا دے، مجھے اپنا عبد بنا دے. یعنی نبوت سے، امامت سے مقام عبدیت افضل ہے. خداوند متعال نے رسول خدا کو خلق کیا کیونکہ وہ انسان کامل ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی. اب اس انسان کامل کو جب خلق کر دیا تو اس نظام کو چلانے کے لیے امام چاہیے، رہبر چاہیے. رسول خدا کے بعد 12 امام چاہیے جو اس کائنات کو چلائیں، اس سسٹم کو چلائیں. اور ان 12 اماموں کو لانے والی اس دنیا میں مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس ہستی کا نام ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مقام عبدیت کا مظہر ہیں. یعنی اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو کائنات خلق نہ ہوتی، رسول خدا خلق نہ ہوتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے پیغمبر یہ کائنات ابدیت کے لیے خلق کی گئی ہے، اور جناب سیدہ اگر نہ ہوتی آپ بھی ابدیت کے لیے آئے تھے، مولا علی بھی ابدیت کے لیے آئے تھے. اگر جناب سیدہ نہ ہوتی جو مظہر ابدیت ہے تو یہ کائنات خلق نہ ہوتی، آپ بھی خلق نہ ہوتے، علی مولا بھی خلق نہ ہوتے. سلامت رہیں. سبحان اللہ بھی سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ نورانی محفل چلتی رہے، مگر چونکہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جو کہ وقت میں رہتے ہوئے سب نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہے. رحمان رضوی صاحب آپ کی طرف پڑھیں گے اور اس کے بعد پروگرام کو جو ہے اختتام کی طرف بڑی ہیں ویسے. جی ہاں آغا جان، بہت ہر طرف سے پابندیاں ہیں، کہیں سے کورونا کی پابندیاں ہیں، کہیں سے وقت کی لمیٹیشن ہے. اس میں رہتے ہوئے سارا کام انسان کی زندگی کرنی ہے. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے بھی اسوہ ہے. جس طرح سے بھی احمد بھائی نے بھی اس کو کھول کے تمام چیزوں کو بیان فرمایا. تو ہمارے لیے ان کی سیرت پہ عمل کرنا جو ہے وہ کتنا مہم ہے. کیا جناب سیدہ کو جو لوگ کہتے تو ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، اس بھی جو یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ نہیں اس طرح سے نہیں مانتے، اس طرح ماننے کا حق ہے. تو کیا جو بھی ماننا ہے اس سے نجات مل جائے گی؟ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرما دے قبلہ. بسم اللہ. جی بہترین سوال. امام زمان علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. میری جد ماجدہ پیغمبر اسلام کی بیٹی میری دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. پوری کائنات، ذرہ ذرہ کائنات کا امام زمانہ کے حکم کے تابع ہے. امام وقت کے امام، امام صاحب الزمان ہے. امام کی
کہ ذات میں پوری کائنات ہے، وہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے لیے لی اسوۃ حسنہ فی ابنۃ رسول اللہ، یعنی میرے لیے، میری زندگی کے لیے آئیڈیل، میرے لیے نمونہ عمل میری جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ کسی عام خطیب نہیں بلکہ خطیب شب معراج، خطیب منبر سلونی کے وارث، وقت کے امام حضرت امام زمان علیہ السلام کا فرمان حدیث ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم اور آپ سماعت کریں اور اس حدیث کو اگر سمجھے تو ہماری نجات کے لیے حدیث کافی ہے کہ وقت کے امام نے اپنی دادی کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنایا۔ خود فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ایک بڑی مبارک حدیث ہے جس میں آپ ضمیروں کو بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں کس لیے خلق کیا گیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کو سمیٹتے ہوئے مقصد زندگی کو بیان کر دیا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں اللہ کی بندگی کے لیے خلق کیا گیا ہے، تمہیں اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خاتون آئی آپ کی بارگاہ میں اور آ کر سوال کرتی کہ میرے شوہر نے میرے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک سوال پہنچایا ہے، وہ تشنہ جواب ہے، میں آپ کی بارگاہ سے جواب حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ کیا میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں، کیا کہ شہزادی سے پوچھ کیا ہو۔ تو شہزادی کو نے ایک مختصر لیکن معتبر جواب دیا، الحمدللہ۔ جس طرح بھی آپ بھی بیان کر رہے تھے کہ وقت کی پابندی ہے، لیکن ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں اگر قرآن سمٹ جائے تو نقطے میں قرآن آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم علی نبی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے۔ بی بی نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ حکم خدا کی اگر تم فرما برداری کر رہے ہو، اگر تم اللہ نے تمہیں جن چیزوں سے محرمات سے روکا ہے، اگر ان چیزوں سے اجتناب پرہیز کر رہے ہو تو تم میرے شیعہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر ان صفات کے تم مالک نہیں ہو تو تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، لیسا منا، تم ہم میں سے نہیں ہو، تم ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ تو یہ شہزادی نے ایک محکم اور شہزادی نے ایک مضبوط سا جواب دیا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے لیے شہزادی کو نمونہ عمل قرار دینا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بہت سے ناظرین اس عبادت سے محروم نہ رہیں۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن شب کا پہر تھا، شب کی ساعت تھی، میرے بابا رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میں سونے جا ہی رہی تھی کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ تم 4 چیزوں کو انجام دیے بغیر ہرگز نہ سویا کرو۔ دیکھیے ہدایت شہزادی نے کہا کہ بابا وہ 4 کام کیا ہیں کہ جنہیں آپ انجام دینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی رات میں سونے سے پہلے پورا قرآن ختم کر کے سویا کرو، جب بھی سو تو سونے سے پہلے تمام انبیاء کو، نبیوں کو اپنا شفیع بنا کر سویا کرو۔ اس کے بعد آپ بیان کر رہے ہیں کہ سونے سے پہلے تمام مومن و مومنات کو راضی کر کے سویا کرو، سونے سے پہلے تم حج تمتع اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ جیسے ہی شہزادی نے بابا کے ان تمام حکم کو سنا تو کہا کہ بابا رات میں اتنا وقت کہاں ہوتا ہے اس پیر میں کہ ہم ایک قرآن ختم کر کے سوئیں، تمام نبیوں کو شفیع بنا کے سوئیں، تمام مومنین کو راضی کر کے سوئیں، اور حج تمتع اور عمرہ جیسی عبادت۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے پورے قرآن مجید کو ختم کر دیا۔ اگر کسی نے ہم پر درود و صلوات کو بھیجا تو اس نے تمام نبیوں کو اپنا شفیع بنایا، اور اگر کسی نے یہ دعا کی سونے سے پہلے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات تو گیا اس نے تمام مومنین و مومنات کو راضی کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تسبیحات 4 اگر کوئی پڑھ کے سوتا سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو گویا اس نے حج اور عمرے جیسی عبادت کو انجام دیا، اور اللہ اس کے نامہ اعمال میں ان تمام ثواب کو لکھے گا۔ مجھے امام علی رضا علیہ السلام کی بھی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، کیا بیان کرتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ زہرا کے نام سے جو تسبیح منسوب ہے کہ جسے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اگر اس تسبیح کے دانے پر کوئی تسبیحات 4 کو پڑھے، تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ ہے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہاں تسبیح کی شرط یہ ہے کہ وہ تسبیح خاک شفا کی ہو۔ اگر خاک شفا کی تسبیح کے دانے پر اگر کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو آپ بیان کرتے اس کے نامہ اعمال میں اللہ 6000 نیکیاں لکھتا ہے، 6000 گناہوں کو اللہ محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، 6000 شفا اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور 6000 اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولایت کے ساتھ خلق کیا۔ بارگاہ امیر المومنین میں آپ تمام مولا کے بی بی کے چاہنے والوں کی طرف سے نائب زیارت بھی ہیں،
دعا بھی کریں گے یا علی آپ کو آپ کی فاطمہ کے حق کا واسطہ اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، اور اپنے فرزند امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کریں۔ خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد علیہ السلام کی اجازت دے۔ خدا حافظ، کے امان اللہ۔ جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ بہت ہی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے اپنے تینوں مہمانان گرامی کے جنہوں نے آج پروگرام میں حصہ لیا۔ خبر سے پروگرام کا آغاز کیا گیا، جناب سید سمد عباس رضوی صاحب نے بمبئی سے ہمارے خدمت جو ہے وہ مولا امیر المومنین اور جناب زہرا سلام علیہ کی خدمت میں آئے ہوئے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عظیم جشن میں کے آغاز پر جو ہے منقبت پیش کی، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب مولانا سید احمد علی نقوی صاحب قوم المقدسہ زمان صاحب شامل رہے، آپ کے انتہائی مشکور ممنون ہیں۔ جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب حرم امیر المومنین نجف اشرف سے ہمارے ساتھ شامل رہے، آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل UK ٹائم سے